بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ میری یہ ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2025 کے حوالے سے ہے اور لیو کے حوالے سے ہے، برج اسد کے حوالے سے۔ 2024 کا کچھ ہی دنوں میں بالکل اختتام ہونے والا ہے اور 2025 میں ہم داخل ہو جائیں گے بشرط زندگی۔ میں اکثر یہ بات اپنے حلقۂ باب میں اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے بالکل کہتا ہوں اور اکثر کہتا رہتا ہوں اور بار بار اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بار بار کسی بات کو دہرایا جائے تو اس کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض باتوں کو دہرانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں۔ کہ دیکھیں، بڑی خوشی ہے کہ نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھنا بھی چاہیے اور بڑھے گی۔ اس کی وجہ نہ ہمارے کہنے پہ یہ رک سکتی ہے، نہ یہ کم ہو سکتی ہے، نہ یہ زیادہ ہو سکتی ہے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ اور ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ویسے تو پل کا نہیں پتہ۔ کچھ لوگ جو اس سال میں بچھڑ گئے ہیں، کافی جو ان سے چہرے تھے جو دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، آپ کے بھی کوئی ملنے والے ہوں گے، میرے بھی اسی طرح، یہ سلسلہ موت کا اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے، موت اپنا کام کرتی ہے لیکن جیون بھی ہار نہیں مانتا۔ روز بڑی موتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں موت ہوتی ہے، لیکن جیون اس سے زیادہ بڑھتا ہے، اس سے زیادہ پھلتا پھولتا ہے۔ شرح جون سی یہ پیدائش وہ اس سے زیادہ ہے۔ جیون بھی ہار ماننے والا نہیں ہے، نہ اس نے ہار ماننی ہے۔ موت نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے۔ اب جیسے ہی ہم 2025 میں داخل ہوں گے، دیکھیے گھر کا صرف کیلنڈر نہ بدلیے گا، خود بھی بدلیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا بدلے گی تو ہم اور نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا بدلے گی تو ہم بدلیں گے یار۔ میرا کام ہے اپنا آپ بدلنا۔ میں بدلوں گا تو دنیا بھی بدل جائے گی۔ کیوں؟ میں دنیا کا حصہ ہوں۔ بالکل نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ولولوں کے ساتھ، نئی جہتوں کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوئیے گا۔ اور ماضی میں جو بھی آپ نے بار بار بھولیں کی ہوئی ہیں اس کو ختم کر دیجیے گا، نئے تجربے کرنے کی کوشش کیجیے گا اور بالکل مسکراہٹیں جونسیاں بکھیر کے داخل ہوئیے گا۔ کسی سے بھی کوئی گلے شکوے اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس کو رفع کر دیجیے گا، ختم کر دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ برج اسد کی بات کروں 2025 کے حوالے سے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیوتش ودیا میں جون سا سورج کو باقاعدہ ویدک اسٹرالوجی میں راجا مانا جاتا ہے، آسمانی کونسل کا۔ اور اس سال بھی جون سا بادشاہ جون سا وہ سورج آ رہا ہے، وزیر بھی سورج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جن کی مون سائن لیو ہے۔ اب بعد میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ڈھیا کس طرح لگتا ہے یا سارستی کس طرح لگتی ہے۔ سارستی آپ کے بائی برتھ جو آپ کے جس زوڈیک میں مون ہوگا، جس ہاؤس میں مون ہوگا، اس سے چوتھے یا آٹھویں گھر میں زحل آ جائے تو وہ ڈھیا لگتا ہے۔ اگر مون سے 12ویں گھر میں زحل آ جائے، پیدائش کے وقت جس وقت مون ہوگا، وہاں سے سارستی شروع ہوتی ہے۔ یہ مون سے شروع ہوتی ہے سارستی بھی اور ڈھیا بھی۔ اور جن کا مون سائن لیو ہے ان کو ڈھیا لگنے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 29 مارچ کے بعد لگنے جا رہا ہے اور لوہے کا پایا لگے گا۔ محنت تو آپ کو بہت کروائے گا یہ سال میں، بالکل، اور تیار رہیے گا اسٹرگل کرنے کے لیے۔ یار جیون میں ہمیشہ کامیابی اسی کی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ اپنے حصے کا کام کریں، باقی کا کام اس کو کرنے دیں۔ وہ بھی محنت بھی اسی نے کروانی ہے، لیکن آپ اپنی نیت کو، اپنی سمت کو جو ہے پازیٹیو اور درست رکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سا سال ہے آپ کے لیے، اس میں اپرچونٹی بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بہت زیادہ اپرچونٹی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسٹرگل بھی ہے۔ یہ ملا جلا ساتھ ہے برج اسد والوں کے لیے۔ اب بات کروں تو جس سال یہ بدھ کو ہم جو سا نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، بالکل اگلے بدھ والے دن یکم جون سی ہے وہ جنوری ہوگی اور 2025 کا سن ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب وہاں پر اگر بات کروں تو سورج جون سا وہ اس دوران اس کے گوچر کی اس کی بات کروں تو سورج آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا. بالکل نئے تعلقات استوار ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہر چیز جو سی ہے وہ بدلتی ہے، پل پل بدلتی ہے. جو آج ہے وہ کل نہیں ہے. جو دن کو جی کہتا ہے رات کو جی نہیں کہتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ رات کو بھی جی کے. پل پل انسان کا اپنا مزاج بدلتا ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے، رویے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. جیون بدلاؤ کا نام ہے. اب جو اسد والے جون سے ہیں، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو بات واضح کر دوں. سیٹن آپ کو 29 مارچ کو جو سا وہ 8ویں گھر میں آ رہا ہے. وہاں پر آ کر محنت کروائے گا، وہاں پر آ کر آپ کو تھوڑے سے لرننگ لیسن آپ کے لیے چھوڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. راہ کیتو جون سا ہے وہ بھی مئی میں باقاعدہ کیتو آپ کے خانہ مال سے نکل کر آپ کے پیچھے آپ کے ہاؤس میں آ جائے گا، سامنے راہو آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں. مشتری جو باقاعدہ 14 مئی کو آپ کے 10ویں گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گی، 11ویں گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گی. 10ویں گھر سے نکل کر 11ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گی. تو یہ تو بڑا اچھا سائن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آگے چل کے اس کی ساری انٹرپریشن کرتا ہوں. اسی طرح یہ 18 اکتوبر کو کرک یعنی 12ویں گھر میں اچ راشی میں آ جائے گی، اور 11 نومبر کو وکری ہو کر 5 دسمبر کو پھر برج جوزہ میں داخل ہو جائے گی، آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گی. اب زوڈیک میں یا گوچر میں تمام چیزیں خراب ہو، لیکن ایک چیز پازیٹیو ہوتی ہے، وہ ہے مشتری. مشتری اگر لگن کو دیکھ رہا ہو، 5ویں 9ویں 7ویں نظر ہو، تو وہ پوری کنڈلی کو جو نا یوں کھڑا کر دیتا ہے، بالکل کھڑا کر دیتا ہے. اب 7ویں گھر کا مالک 8ویں گھر میں ازدواجی زندگی میں بڑا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. لیکن بزنس میں آپ کو اپرچونیٹیاں ملیں گی، یہ نہیں کہ نہیں ملیں گی. ازدواجی زندگی میں یا بزنس میں اگر آپ ذرا سی بھی چونک کریں گے، وہاں پر آ کر آپ کو جو ہے بالکل مات پڑ سکتی ہے. تو اس سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا. دوسری بات، سورج جو ہے وہ ایک مہینے کی چال بدلتا ہے اپنی. سورج 12 فروری کو کمبھ راشی یعنی ایکویریس میں آئے گا. 12 فروری کو وہاں پہ زول کے ساتھ ہوگا. ابھی زول جو سا وہ ایکویریس میں ہی ہوگا. راہو آگے چل کے بدلے گا، زحل کے ساتھ آئے گا. وہاں پر آ کر جو سا ازدواجی زندگی، بزنس میں لین دین کے معاملے، یہ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا. 12 فروری کو کمبھ میں آ رہا ہے، یہ ایکویریس میں آ رہا ہے. ہاں، 12 فروری سے لے کر 14 مارچ تک کوئی بھی آپ نے بزنس میں کوئی کسی قسم کی غفلت، کوئی کوتاہی، لین دین کے معاملات میں بائی ریٹرن ہر چیز کو دیکھ بھال کے چلنے کی کوشش کیجیے گا، اور لیٹیگیشن سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. کسی سے قرضہ نہیں آپ نے اٹھانا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح 16 ستمبر کو یہ کنیا میں داخل ہوگا، یعنی برج سنبلا یعنی ورگو میں داخل ہوگا. وہاں پر سامنے زور بھی ٹرانزٹ کر کے جو ان سے وہ 12ویں گھر میں آ چکا ہوگا. وہاں پر اب ڈھیا بھی ہوگا، نظر مقابلہ ہوگا. یہ بھی جو ان سے 16 ستمبر سے لے کر 17 اکتوبر تک یہاں پر بھی آپ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. مالی جو ان سے کوئی نقصان ہونے کے خدشات ہیں، اپنی سیونگ کو ذرا بچا کے چلیے گا. اور دوسرا، اپنے تھوڑا الفاظوں کا چناؤ، اپنے رویے پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. 17 اکتوبر کو یہ تلا میں یعنی نیچ راشی کا ہوگا. وہاں پر جا کر بھی کچھ چیزیں جو ان سے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. باقی انشاءاللہ تعالی اولاد کے معاملات میں جو ان سا اس میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. لو افیئر کے معاملات میں بالکل بہتری آ سکتی ہے. اور بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے کوئی امیگریشن کے حوالے سے 4 مئی کے بعد جا کے یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اولاد کے معاملات میں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور باقاعدہ جیک پوٹ سے آپ کو جو ان سا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن سیٹن 8ویں گھر میں، دیکھیں سیٹن 8ویں گھر میں ڈہیا لگا ضرور ہوا ہے، لیکن اپائے جو ان سا پایا وہ لوہے کا ہے. محنت، بالکل جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا جو مہلک بیماری میں مبتلا ہے، ان کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی. بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا. یہ آپ نے بڑا نظام کا خاص خیال رکھنا ہے. دوسرا، جتنا گہرائی میں جا کے اپنے ڈسیزن لیں گے اور سنجیدگی سے کے ساتھ پریکٹیکل طور پر چلیں گے، نقصانات بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ نے بالکل اپنے آپ کو جذباتی اور یوں کر کے، جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا، کوئی کنٹرول نہیں اپنے آپ پہ ہوتا، نہ خیال پہ، نہ زبان پہ، نہ روش، وہ پرانی روش پہ کچھ لوگوں نے اپنائی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ڈسٹرب نہیں، کافی ڈسٹرب ہوں گی. ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. کیتو آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اپنے وچاروں، اپنے بڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا. یہ بات کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے.
ہاں سفر آپ کا بیرون ملک کا ضرور پڑ سکتا ہے، لیکن کوئی چھوٹی موٹی بیماریوں کا جو ہے نا آپ کو سامنا آئے گا، چھوٹی موٹی کوئی یار میں مشتری ہوتا تو اچھا، لیکن بیماری کے حوالے چھوٹی موٹی بیماری ہے، یہاں پر جا کے یہ باقاعدہ وبال کا ہے، ہاں مشتری تو بیرون ملک میں اگر آپ نے کوئی بزنس وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ مئی کے بعد اس کا آپ کو پازیٹیو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں لیو والوں کو پھر کہوں گا محنت یہ آپ سے ضرور کروائے گا، لیکن جتنی محنت کریں گے آپ کو اتنا جو سا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ کے جو خانہ مال کا مالک عطارد ہے، یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے نا کہ خانہ مال کے مالک کے پر جب کیتو ٹرانزٹ کرے گا وہ آپ کا خانہ جو سا وہ خالی ہوگا، لیکن بدھ وہاں پہ 4 سال میں 4 مرتبہ جو سا وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، لیکن وہ روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور اپنے لیٹیگیشن کے معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے چلیے گا، خاص طور سے 12 فروری کو لے کر 14 مارچ تک، پھر 16 ستمبر سے لے کر 17 اکتوبر تک بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا۔ ہارٹ کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے جتنے بھی گورنمنٹس کے معاملات ہیں ان میں بڑا آپ کو سلو چلنا ہوگا، اور کسی قسم کا جو سا آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس سال نئے کام کی آپ بالکل شروعات کر سکتے ہیں، لیکن مئی کے مہینے کے بعد جیسے جوپیٹر وہاں پہ آئے گا آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا، وہ سیدھا جو سا آپ کی 9ویں نظر آپ کے 7ویں گھر کو بھی دیکھے گا۔ ہاں راہو کو بھی جو سا وہ 9ویں نظر دیکھے گا، بالکل جیک پاٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ لالچ میں پڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور شادی اگر آپ بالکل پڑھی لکھے، اگر آپ کا مینٹلی لیول بہت اوپر ہے تو آپ تھوڑا نیچے جا کے اگر شادی کرتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کے ڈسٹربن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے بالکل لیول کا جو سا آپ اپنے معاملات کو فوکس کرنے کی ازدواجی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ راہ کے گھر میں آئے تو ازدواجی زندگی کو برباد ہی کرتا ہے، ہاں یہ پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہاں جیسے جیسے زبان جو سی اب بدل دیا، پہلے چپاہے کا دور تھا، پھر انسان جو سا باقاعدہ ایک کیا نام لیتے ہیں، وہ ترقی کرتا کرتا دیکھیے آج کہاں نکل آیا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اسی طرح انسان بھی پل پل بدلتا ہے۔ تو یہ سال جو سا سورج بادشاہ بالکل کانفیڈنس اپنا لیول کے ساتھ چلیے گا، اور 12 فروری سے لے کر 14 مارچ تک آپ نے جو سا نا گور اتوار کے اتوار لازمی دینا ہے، اور کوشش کیجیے گا مسر اور چاولوں پہ مسر چاول ابلے ہوئے مسر، وہ کسی کو 3 لوگوں کو جو ان سے اللہ کے نام کے آپ نے دینے ہیں اتوار کے اتوار، یہ لازمی کیجیے گا۔ اگر چاند کے پہلے اتوار کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، پھر 2-3 اتوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 16 ستمبر کو بالکل آپ نے جو ان سے گڑ والیاں 2 روٹیاں اتوار کے اتوار وہ پرندوں کو ڈالنی ہے، یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے اس سال۔ ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ باقی جو اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ جو ان سے آپ بالکل بھیج سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ میں پھر کہوں گا نئے سال میں نیا بن کے داخل ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔